السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور آپ کے سارے سننے والوں کو بھی میرا سلام، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سر، جب سے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اس کے بعد ہماری بات نہیں ہوئی، تو پہلے تو شیخ حسینہ واجد سے شروع کرتے ہیں کہ جو ظلم جبر فسطائیت 16 سال سے مچائی ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، شیخ حسینہ واجد نے بالآخر اس کے دن ختم ہوئے اور اب بنگلہ دیش کے عوام نے سکھ کا سانس لینا شروع کیا۔ عدالتوں نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ یہ خاتون اور ان کی پوری ٹیم، آئی جی بھی، ان کے انٹیریئر منسٹر بھی ایک ان میں سے وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اس نے سب کچھ کھول کے خود بتا دیا کہ ہاں یہ موصوفہ جو ہے یہ ہمیں آرڈر دیتی تھی اور ہم نے کم و بیش 1400 لوگوں پہ گولیاں چلائیں، انہیں قتل کیا۔ سزا سنا دی گئی اور اب اسے پروٹیکٹ تو انڈیا کر رہا ہے، لیکن یہ پورے ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک لیسن ہے۔ اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کا سارا کیریئر اور موسٹ ریسنٹلی جو کچھ وہ کر رہی تھی اپنے مخالفین کے ساتھ، چن چن کے 70 80 سال کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی، اس سے کیا ہمارے حکمران یا ساؤتھ ایشیا میں دیگر جو حکمران ہیں وہ کوئی سبق حاصل کریں گے اس سے یا نہیں؟ دیکھیے، سبق تو سب کو حاصل کرنا چاہیے اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہوئے، بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ کچھ تو اس سے بہت ہی خطرناک واقعات ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا رومانیہ میں جب چاؤسسکو کا تختہ الٹا تھا، لوگ اس کے بنگلوں میں محلات میں گھس گئے تھے، پکڑ میں نکال کے انہوں نے گھسیٹا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، لٹکایا تھا۔ اسی طرح کئی دوسرے ملکوں میں، بنگلہ دیش میں ان کو بھگا دیا، چلو نیپال میں ان کے گھر جلا دیے، سری لنکا میں ان کے گھروں میں گھس گئے، آگے لگا دی۔ یہ تو پیٹرن ہے ہی، جب یہ فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ جب ختم ہونے لگتی ہے اور لوگ نکلتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر پاکستان میں اس سے زیادہ ہو، اس سے، کیونکہ لوگ، پاکستان کے لوگ تو بہت زیادہ تنگ اور ناراض اور غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے، تو وہ تو اپنا ایک ایک آدمی بدلہ لے گا، اور پاکستان کے اور خاص کر پٹھان لوگ اور کے پی کے لوگ تو بدلہ دینے میں 100 سال انتظار کرتے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ تو لینا ہے جب بھی ملے گا۔ تو یہ ان کے لیے میسج تو ہے، اور اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی ایک کیس مشرف کا تھا کہ جی اس کو بھی بلا کے اور اس کو بھی کرا کے جی پھانسی کی سزا دو اور وہ کرو، اور انہوں نے خیر اس کو بچا لیا، اس وقت ان کی پاور تھی، بچا لیا انہوں نے۔ لیکن اب ان کے بچانے کے لیے کون آئے گا اور کیسے آئے گا اور کیا ہوگا، یہ جب لابا پھٹتا ہے تو پھر یہ لابا پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے میسج ہے، بالکل ہے، اور بڑا کلیئر میسج ہے کہ جی اب آپ کا نمبر ہے، سارے ملکوں میں ہر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، آپ ہی دنیا بھر میں ایک نکٹو اور ایک پوری بغیرت قوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، اور یہ الزام لوگ برداشت بہت عرصے تک تو نہیں کریں گے۔ لیکن سر، آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پاور تھی پرویز مشرف کے دور میں۔ پرویز مشرف کے دور میں بظاہر تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، سپریم کورٹ کی طرف چک شہزاد سے پرویز مشرف کی گاڑی سپریم کورٹ کی طرف جا رہی تھی، راستے سے پنڈی سے فون آیا تو اس کی ڈائریکشن ایئرپورٹ کی طرف کر لی گئی اور پھر پنڈی لے جا کے اسے وہاں سے غائب کروا دیا گیا۔ مطلب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ پاور میں بھی رہی، اور آج جتنی پاور میں وہ ہے، استثناء بھی لے لیا، چیف آف ڈیفنس بھی بن گئے، تمام فورسز کو اپنے انڈر بھی کر لیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، جس طرح انہیں گھسیٹا گیا سڑکوں پہ، اور وہاں علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر اپوزیشن کے لوگ پہنچے بھی، اور ایک کربلا کی جس طرح کی آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں، چیخیں ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، چنگاڑ رہی ہیں، اس کے باوجود پنجاب پولیس کے لوگوں نے اپنی ٹوٹی بجی گاڑی میں انہیں بٹھایا عمران خان کی بہنوں کو، اور چکری جو ایریا ہے، ریسٹ ایریا، وہاں لے جا کے چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ سب کچھ اگر آپ ملک کے اند آتا ہیں تو پھر سارا الزام آپ پہ ہی آئے گا، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی، مریم نواز کی، شہباز شریف کی بھی آپ 2 نمبری، اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں کہ مریم نواز لندن میں جا کے کہتی ہیں کہ میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اور میاں نواز شریف نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے یہ انتقام لینے والا کوئی اور ہے، وہ کدھر ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہیں لوگوں کو؟ یہ بات نہیں ہے، وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی اب یہ انتقام
کی جو شعلے ہیں، جو آگ ہے، جو ان کا دائرہ جو ہے نا وہ اب گہرا کم ہوتا جا رہا ہے، ان کے قریب آتا جا رہا ہے، لوگ ان کو پکڑنے والے ہیں. تو پہلے سے وہ پریمپٹ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ اگر ایسا ہوگا تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دو بھائی. ہم اور لوگ اتنے بیوقوف اب نہیں ہے. یہ وہ مشرف کے یا ایوب کے یا اس کے زمانے نہیں ہے کہ جی لوگ بڑے آرام سے ریئیکٹ کرتے تھے اور کئی ہفتے اور کئی مہینے جو ہے نا اپوزیشن کی ریلیز چلتی تھی. اور آج کل تو منٹوں میں سیکنڈوں میں ہوتا ہے کام. نیپال کا آپ نے دیکھا 2-3 دن میں تھا ہو گیا، بنگلہ دیش کا دیکھا 1-2 دن نہیں لگے کام ہو گیا سارا. تو یہ تو آج کل کا تو سپر فاسٹ زمانہ ہے. تو یہ ان کو بھی ڈر لگ گیا ہے کہ جی یہ ہونے لگا، پہلے سے اپنی جان بچا لو، پہلے سے بھاگ لو، پہلے سے تیاری کر لو کہ جی یہ فوجی کر رہے ہیں، یہ فوجی کر رہے ہیں، فوجیوں کے ساتھ مل کے یہ خود کر رہے ہیں، فوجیوں سے زیادہ یہ کر رہے ہیں، اپنے بدلے اتار رہے ہیں، اپنے جو ان کے جو ہے غصہ کہہ لیں یا آپ جو ان کی اپنی انا جو ہے نا اس کی تسکین یہ لوگ خود کر رہے ہیں. ڈر خوف بھی ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ابھی تک جو ہے یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جیسا آپ نے کہا سارے آئین بھی چینج ہو گیا، قانون بھی چینج ہو گیا، ہر چیز چینج ہو گئی، سب کچھ ان کی مرضی کا ہو گیا. صبر ان کو نہیں آ رہا، ابھی تک لوگوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو گھسیٹ رہے ہیں. یعنی یہ عقل سے یعنی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی عقل میں کیا ہے، کیا بھوس بھرا ہوا ہے یا دماغ الٹ گیا ہے یا کیا ہوا ہے، کوئی سائیکو کیس ہے یا ایسے ہی لگتا ہے کچھ کہ کوئی نارمل نہیں ہے معاملات. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کانفیڈنٹ نہیں ہے یہ کہ جی ہمارا جو کام ہو رہا ہے یہ سب ٹھیک ہوگا اور ہم بچ جائیں گے. دوسری طرف سر آج اڈیالہ کے باہر علیمہ خانم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیں آج عمران خان سے ملنے اس لیے نہیں دیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، وہ ہو جائے گا تو پھر ملنے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ قیدی نمبر 804 نے نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے یا کس نے روکا ہوا ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب لندن جا کر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب واقعی کوئی اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں نوٹیفیکیشن کے راستے میں رکاوٹ بن کے، یا کیوں کیا معاملہ ہے؟ نوٹیفیکیشن کی اگر ضرورت ہے تو پھر نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیے میرا تو شروع سے یہ خیال تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ جی یہ لندن نوٹیفیکیشن سے پہلے چلے جائیں گے، وہ چلے بھی گئے تھے، پتہ نہیں پھر کیا ہوا، واپس آ گئے. ٹھیک ہے آ گئے، اب پھر نوٹیفیکیشن کا ٹائم تو اب تو بالکل آ گیا، مطلب سر پہ 2-4 دن رہ گئے، پھر وہ چلے گئے. اب نوٹیفیکیشن کے بارے میں جو لوگ ان کے اپنے ٹاؤٹس اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں یا کہانیاں چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کی ابھی شرط لگی ہوئی ہے کہ جی آپ فلانے جنرل کو جب تک لٹکائیں گے نہیں ہم، آپ نوٹیفیکیشن آپ پہلے اس کو لٹکائیں پھر ہم نوٹیفیکیشن، یہ کہتے ہیں آپ پہلے آپ نوٹیفیکیشن میں ہم لگائیں گے. اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب پتہ نہیں بیکار کی باتیں ہیں، لیکن یہ جھگڑا تو ایک ہے نوٹیفیکیشن کا، اور نوٹیفیکیشن تو ہونا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہونا ہے، چاہے وہ 2 سال کا ہونا ہے، چاہے وہ جتنے کا بھی ہونا ہے، وہ چاہے 50 سال کا ہو جائے سر، ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اب فیصلہ عدالت میں اور آئین میں اور کورٹ میں تو ہونا نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے سڑکوں پہ اور عوام نے کرنا ہے. اور عوام اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور عوام بہت غصے میں بھی ہے، تیار بھی ہے، ان کو لیڈرشپ بھی اب ملنے والی ہے، مل رہی ہے، بلڈ اپ ہو رہی ہے ان کی لیڈرشپ. اور یہ جس دن تیار ہوگا اور جس دن لاوا پھٹے گا، یہ لوگ تو ان کے تو پتہ نہیں کون سے آسمان پہ 7ویں جنت پہ رہ رہے ہیں کہ کلاؤڈ 9 پہ رہ رہے ہیں یا کہاں رہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اب اس ملک کو چین بنانا ہے یا سعودی عرب بنانا ہے. وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کالم بھی لکھا ہے ان کے ایک صاحب نے جی اب چین کا ماڈل آنا چاہیے پاکستان میں. اور چین کے لوگ 50 سال تک محنت کر کے انہوں نے اپنا لیول جو ہے اتنا لیا کہ یہ اب ان کو پالیٹکس کی اور اس قسم کے جھگڑوں کی، اور وہ پہلے جو افیونی کہلاتے تھے کہ جی یہ تو افیون پی کے سوتے رہتے ہیں، وہ قوم نہیں ہے اب. تو پہلے آپ قوم تو بنے، پہلے آپ کھڑے تو ہو اپنے پاؤں پہ، پھر اس کے بعد آپ چین بننا. یہ سعودی عرب بننا چاہتے ہیں. یہ تو سعودی عرب کا مطلب ہے کہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، جو آپ کے نواز شریف صاحب بننا چاہتے تھے. انہوں نے تو اعلان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم وہاں پہ مطلب ایم بی ایس بننا چاہتے ہیں. یہ شاہ ہے امیر المومنین پاکستان ہے، کیا اس کو ابھی آپ نام رکھ دیں اس کا. تو
इनके दिमागों में पता नहीं क्या घुस गया है। एक आदमी का फर्क है सर, ये आसिफ मुनीर साहब का दिमाग में जो ये कीड़े हैं ना, ये जिस दिन थोड़ा आराम करेंगे उस दिन नरम आएगा ये, वरना उससे पहले ही पता नहीं बहुत नुकसान करेगा ये उनका। सर आप जहां तक बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की ये शर्त बताई जाती है कि जनरल फैज हमीद को सजा दें तो फिर नोटिफिकेशन करेंगे, जनरल फैज हमीद से मियां नवाज शरीफ साहब को क्या खतरा है? और अगर जर्नैलों को इस तरह सजाएं, फांसियां या खांसियां होना शुरू हो गई तो फिर तो ये रवायत होगी, फिर बाद में आने वाले जर्नैलों को भी फांसियां होंगी और उन्हें भी सजाएं दी जाएंगी। वो यही कह रहे हैं कि जी आप जर्नैलों को फांसी दें, मतलब है कि जी आप भी तैयार हो जाए, आप भी फांसी, आपको भी फांसी मिलेगी बाद में। ये नहीं, ये जनरल साहब खुद अपने जनरल को फांसी देंगे और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए वो दे भी दे बड़े नाम, या उनको छोड़ दें, या जो भी उनका अंदर का सिस्टम चल रहा है पता नहीं। अब सुनते हैं कि जी पता नहीं कितने कितने लोगों को उन्होंने बुलाया कि जी वजीर आजम और जनरल फलाने, जनरल ISI के जी उन सबको आप गवाही दें। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ, किसने गवाही दी, किसने नहीं दी, कोई भी नहीं किया, सजा भी दे रहे कुछ। भाई आप ऑल इन ऑल अमीर और मुमिनीन तो बन चुके हैं, और जो आपका फरमान है वो हो रहा है, तो फिर डर किस बात का है सर? और इतनी खौफ किस बात का है? और इतना आपने लोगों के ऊपर, ये औरतों के ऊपर और बेचारी बुजुर्ग औरतों के ऊपर आप के काम कर रहे हैं, तो इनका तो आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि जी आपको छोड़ा जाए बाद में। ये तो गले में आके फंदा पड़ेगा ही पड़ेगा इनके। जी अब सर आप जहां तक आपने बात की है मेंटल हेल्थ के हवाले से, इमरान खान ने भी मेंटल हेल्थ की बात की थी, तो जंग और जियो वालों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने स्टाफ के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वो शुरू करने लगे हैं एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। आज जंग और जियो के MD अजहर अब्बास साहब ने MOU साइन कर लिया है उस मेडिकल कंपनी के साथ कि जंग और जियो के तमाम स्टाफ को उस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से गुजारा जाएगा। क्या उन्हें अपने रिपोर्टर्स पे शक है कि जिस तरह की वो खबरें और तज्जियत और तबसरे कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, उसके बाद उनके साथ जो कुछ कनाडा में हो रहा है या जहां कहीं जाते हैं, शाहजेब खानजादा के साथ हुआ, और जगह जगह लोग रोक रोक के पूछते हैं कि तुमने फलां रिपोर्ट क्यों ऐसी चलाई, तुमने फलां खबर ऐसे क्यों दी, तुमने फलां कॉलम क्यों ऐसा लिखा, तुमने फलां तबसरा ऐसे क्यों किया। क्या ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सिर्फ जियो और जंग को ही जरूरत है या पाकिस्तान के बाकी मीडिया को, बाकी इदारों की भी इसकी जरूरत है? मेरा ख्याल है पहले तो जंग के मालिकों का मेंटल हेल्थ टेस्ट कराएं वो सर, मीर शकील रहमान और उनके बेटों का और उनकी फैमिली का, कि जी ये इनकी मेंटल हेल्थ ठीक है जो उन्होंने इस इतने बड़े इदारे को इस जगह पे पहुंचा दिया है। एक तो फिर उसके बाद ये कराएं, जो फौजियों के मेंटल हेल्थ कराएं, सियासतदानों के मेंटल हेल्थ कराएं। ये अपने रिपोर्टरों को क्या, रिपोर्टर तो बेचारा जो लिखता है उसकी मर्जी, उसे पता भी नहीं होता कि सुबह छपेगा तो क्या छपेगा, और तो मैंने लिखा ये छपेगा या इसका उल्टा छपेगा, उनको ये भी नहीं पता होता। वो तो सारे बैठ के खुद करते हैं, ये इनके मालिक और ये सारे जो बैठे हैं। मैं तो खुद इनको 10-15 साल भुगत चुका हूं। तो ये मेंटल हेल्थ क्या चेक करा रहे हैं, क्या इनका दिमाग है कि नहीं है, या वो मेरा ख्याल है जो एक किसने कह दिया था कि जी वो एक खातून ने कह दिया था कि जी वो मरियम नवाज साहब के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि जी इनका अपर चैम्बर खाली है। उस्मा कारदार जी, वो क्या कारदार साहब वाले जो जी, उनको भी कहीं शक हो गया कि जी कहीं हमारे ही लोगों के अपर चैम्बर है भी कि नहीं, खाली है, चेक करा लें। पता नहीं किसकी ये तजवीज है और किसने कहा है और क्यों कहा है, क्या कुछ चक्कर वक्कर होगा मेंटल हेल्थ चेक करने के, तो पैसे वैसे भी बहुत लगते हैं। और जाहिर है फिर जिसको निकालना हो उसका मेंटल हेल्थ खाली कर दो, जिसका नहीं निकालना, ये नहीं, ये तो एक बड़े अजीब गरीब किस्म का चीज होगा। लेकिन ये है अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ऑफ द बोर्ड सबका करना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह सर कह रहे हैं कि जंग और जियो के मालकों, बल्कि उनके मालकों के मालकों का भी मेंटल हेल्थ होना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने मीडिया पे ही क्यों कहें उंगली उठाएं? क्योंकि मीडिया वाले तो मजबूर हैं। अगर उन्हें जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, अब क्या पाकिस्तान में अदलिया वाले नॉर्मल मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं? क्या हमारे वकला नॉर्मल से गुजर रहे हैं? क्या हमारी अकेडमिया कौम को मेंटल पेशेंट बना दिया है सर इन्होंने। ये पूरी कौम के लिए प्रोग्राम, पूरी कौम के लिए प्रोग्राम नहीं, पहले इन लोगों को प्रोग्राम बताया कि जी ये है कौन और इनके मेंटल सिचुएशन है क्या।
جب یہ مینٹل سچویشن ان کی پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، پھر اس کے بعد پوری قوم کا بھی کرا لیں، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ اچھا انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جی دماغ، اس کا مطلب ہے کہ جی ان کو شک ہے کہ جی دماغی حالات جو ہے نا وہ خراب ہیں ان لوگوں کے، اپنے لوگوں کے. اگر سر عمران خان کی گزشتہ تقریباً 18-20 دنوں سے اپنی بہنوں سے، اپنے وکیلوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اور ایک دفعہ پھر انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے بغیر اینی ریزن کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو یہ جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے واشنگٹن کے ساتھ لائنیں سیدھی ہو گئی ہیں. واشنگٹن میں تو آج بھی جب محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ABC کی رپورٹر نے سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ کی فیملی بزنس کر رہی ہے سعودیہ سے اور آپ یہاں بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے ہیں، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں؟ ایسا سوال پاکستان میں کوئی نہیں پوچھ سکتا. پاکستان میں سلمان شہباز بزنس کر رہے ہیں اور وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں. سر اس سے زیادہ اسی سوال کا دوسرا حصہ جو تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا. بالکل. وہ جو سعودی جو پوسٹ کے جرنلسٹ کو جو انہوں نے مروایا تھا، جو آپ کے ساتھ یہ مہمان بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل. تو مطلب ایک بات دیکھ لیں، یعنی پوری دنیا نے وہ سوال دیکھا، اور میرا خیال ہے سب سے ہاٹ ٹرینڈ اس وقت جو ہے وہ اس سوال کا اور اس جواب کا چلا ہے. بالکل. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی تم کس ادارے سے ہو اور تمہارا ادارہ جو ہے نا وہ فیک نیوز، اپنے انہوں نے گالی شالی دے کے پھر جواب دیا انہوں نے. بالکل. لیکن جب وہ باہر نکلی ہے عورت تو اس کو کسی پولیس والے نے پکڑ کے یا کوئی ڈالا نہیں پہنچا، وہ جو کیا ویگو ڈالا نہیں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. تو یہاں لوگوں میں کم از کم اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا آزادی تو ہے کہ وہ سوال جو پوچھنے جواب آپ نے جو دینا ہے دیں. پاکستان میں تو لوگ سڑک پہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اوپر سے گھر پہنچ جاتے ہیں ان کے ویگو ڈالے. یہ سارا سسٹم اب زیادہ دیر میرا خیال ہے چلنے والا نہیں ہے، یہ بہت حد ہو گئی ہے. اور اب تو انہوں نے ہر چیز کی امیونٹی لے لی ہے. ملا بھی نکل آیا کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو معاف کر لیا. یہ ایک بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل جلدی نکلے گا. سر کراچی سے وکلاء نے تحریک کے اعلان کیا ہے آغاز کرنے کا، اور گزشتہ روز وہاں ان کا بھرپور احتجاج تھا. لیکن آپ دیدہ دلیری دیکھیں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کی کہ وکلاء تقریریں کر رہے ہیں اس سارے ہائیبرڈ نظام کے خلاف، تو اچانک وہاں سادہ کپڑوں میں لوگ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے. انہیں پکڑ لیا گیا ہے، پکڑ کے تھانے لے جایا گیا ہے اور تھانے نے 2-4 گھنٹے انہیں بٹھا کے چھوڑ دیا ہے. مطلب ہے کوئی ایک یہ ایجنسیاں جو ہیں اور یہ ساری ادارے جو ہیں یہ صرف پالیٹکس اور صرف یہ اس میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کا اپنا جو کام انہوں نے کرنا ہے، اپنے سرحدوں کی حفاظت، یہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس، جو باقی جو کام کر رہے ہیں وہ سب چھوڑ کے یہ صرف پالیٹکس اور پولیٹیکل لوگوں کو پکڑو، وکیل کھڑا ہے تو اس کو پکڑو، اس کو صرف یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. ایک دنیا کا پھر سب سے بڑا دہشت گرد ملک بن گیا یہ پاکستان کے. یہاں روز ڈر ہوتا ہے کہ جی آج کرکٹ ٹیم آئیے کھیلنا ہے تو کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں ایک دھماکہ ہو گیا تو بھاگ نہ جائے. یہ پھر اسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں ہم 4-5 سال پہلے پہنچے ہوئے تھے. تو یہ ہر طرح سے یہ فیل ہو رہے ہیں، ہر طرح سے فیل ہو گئے. اور یہ نہیں چل رہا ان کا کام. چاہیے 100 سال کے لیے اعلان کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، لیکن یہ نہیں چل رہا کام. لیکن سر ایسی سچویشن میں جب پولیس والا دن دہاڑے اس طرح کی 2 نمبری کر رہا ہے، باقی بیوروکریٹ کر رہے ہیں، FIA والے، ISI والے سارے کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ چاہے افسران ہیں چاہے اہلکار ہیں، یہ اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے بیگمات کا، اپنے بچوں کا سامنا کس طرح کرتے ہیں؟ ان کے بچوں کو پتا ہے کہ آج ہمارے باپ نے کیا کیا. آج ہمارے باپ نے عمران خان کی بہن نورین خان نیازی کو گھسیٹنے کے احکامات جاری کیے، تو آخر میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کے گھروں پہ دروازے بند کر دیں ان کے لیے کہ پاپا وی ڈونٹ وانٹ یو ان دا ہاؤس. سر ایک مجبوری انہوں نے فضا قائم کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں تو آرڈر ہے، اگر آرڈر نہیں کریں گے تو نوکری جائے گی تو پھر یہ آپ سب کے بچوں کے اور بیوی کے اور یہ جو یہ عشیے گاڑیاں اور یہ ڈرائیور اور کوک اور یہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی اب آپ گھر کے فرد ہیں، آپ کریں. لیکن یہ پورا قوم کا ہی حال ایسا ہے کہ جی وہ مجبور ہے اور لاچار ہے اور کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور وہ
बाकायदा मुकाबला कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है इतनी जल्दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने सर फैसला किया है कि जुम्मे वाले दिन यौम स्याह मनाया जाएगा पूरे मुल्क में, और अगले वीक में इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी 27वीं आईनी अमेंडमेंट के हवाले से। आप समझते हैं कि ये मुतहदा अपोजिशन वाले ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और कोई लगता है कि इनकी एफर्ट इस तरह की होगी इज्तिमाई कि जो एक कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगी? तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये लीगल एक्टिविटीज से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी मर्जी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, टीवी पे नहीं दिखाते, दुनिया सारी देख लेती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस है हमसे कर ले, इससे इनको कोई डर नहीं है। डर होगा इनको जब लोग सड़कों पर निकलना शुरू होंगे और डंडे लेके बंदूकें लेके निकलेंगे, और निकलेंगे वो, क्योंकि आपने बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए। तो वो उसकी तैयारी हो रही है, और उसकी तैयारी हो रही है, और लोग आखिर में यही सोच रहे हैं कि जी अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब इसके अलावा रास्ता नहीं है तो फिर जंग है, तो फिर ऐलान जंग है, तो फिर हो जाएगा ऐलान जंग। फिर देखें, तो ये होना वही है, अल्टीमेटली चेंज वहीं से आएगा। सर कल हुआ यह है कि मुरीदके के कत्लेआम के हवाले से एक पाक फौज का जवान था, आसिफ जट उसका नाम था, उसने बाकायदा अपनी वीडियो जारी की कि मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं वहां मौजूद था, मेरे सामने ये मुरीदके में कत्लेआम हुआ और इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को मारा। उसके बाद उसके पीछे एजेंसीज वाले पड़ गए, वो भाग के गया 130 गाफ बे चक नंबर सिरगोदा के इलाके में कहीं, वहां पहुंचा, वहां पुलिस पहुंच गई, उसने मस्जिद में जाके पनाह ले ली, और फिर रेंजर्स वाले बाकायदा उनकी वीडियोज आ गई हैं, उन्होंने मस्जिद को चारों तरफ से घेरा और फिर उस पर फायरिंग शुरू कर दी, और उसको वहां ही मस्जिद में ही गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जो भी कहा जाए। सिर्फ उसने क्या कहा था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं ऐनी शाहिद हूं, मेरे सामने ये मुरीदके का कत्लेआम हुआ है और ये फलां फलां इदारे के लोगों ने किया है। अगर ये मस्जिद के अंदर जाके लोगों को मारेंगे, फिर ये तवक्को करते हैं कि लोग बाहर ना निकलें, लोग रिएक्ट ना करें, लोग बोले नहीं। यही तो खौफ की फिजा है ना जो इन्होंने पैदा की है कि कोई बोलेगा तो हम उसको घर तक या मस्जिद तक नहीं छोड़ेंगे, और यही खौफ का जो होता है, इसको तोड़ना है ना। तो असल तो बात यही है। बाकी जो लीडरशिप है, जो अपोजिशन है, ये सब जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसी बात की कर रहे हैं कि जी आप जब इस तरह इस लेवल पे लड़ेंगे तो फिर हम भी आके इसी लेवल पे लड़ेंगे, और फिर ये लड़ाई होगी और फिर फैसला होगा। तो बहरहाल ये तो होना है सर। अभी और एक्सपेक्ट करें कि ये आपके घरों में आके गोलियां मारेंगे, वो तो मस्जिद में उन्होंने मार दी। पता नहीं, आज मैंने सुना था कि कहीं उनका वो जो टीएमपी के थे साद रिजवी साहब, उनके बारे में कोई खबर उड़ा दी किसी ने कि जी उनका फौत हो गई है, जनाजा हो गया है, क्या हो गया, मुझे नहीं पता कि उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन ये भी खबरें चल रही है कि जी वो गायब हो गए थे। उनके 2 भाई, अब एक भाई का सुना है कि वो है या नहीं है। तो ये इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश कर ली, 3-4 साल से कर रहे हैं, और कर रहे हैं 1 साल 2 साल, कोई फायदा नहीं है। लोग लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोग लड़ाई के लिए निकलेंगे, और फिर ये लड़ाई होगी तो इसका नतीजा निकलेगा सर। सर ये आप कह रहे हैं 1 साल 2 साल और कर लें, ये कर लेंगे। गुज़श्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $700 मिलियन हो गया है। ये साल 2 साल और इनको बस ये ख्याल है कि हमें लोग कर्जे देते जाएंगे, डॉलर ऊपर से आते जाएंगे, और हम खर्च करते जाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं है कि जी कोई कारखाना चलाना है या मिल चलाना है या काश लगानी है, वो सब हमें ऊपर से आ जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। और नहीं आएगा तो हम भाग जाएंगे, ये भी तो एक उनके पास ऑप्शन है ना। थैंक यू सर।